سرکار معظم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں ان کے لحاظ سے اللہ کے قرآن کا کیا وعدہ ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، اللہ فرماتا ہے ان کا درجہ ان سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا یا خرچ کیا یا جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وعدہ کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو رجسٹرڈ جنتی ہیں، سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور دوسری طرف رافضیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں۔ آج جو روافظ کی من گھڑت اور تاریخی روایات کی بنیاد پر ان عظیم مقدس ہستیوں کی بےادبی کرے گا جہنم میں جلے گا، اور جو قرآن کے حکم کو مان کے ان سب سے پیار کرے گا رب دولت ایمان بھی عطا کرے گا، قیامت والے دن جنت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا یہ اللہ نے نتیجہ بیان کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ یہ نتیجہ رب نے قرآن میں بیان کیا، نتیجہ یہ جو کچھ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان ہونا تھا میرا رب جانتا ہے، اللہ کو سب کی خبر ہے، اور رب ذوالجلال نے سارے صحابہ کا نتیجہ بیان کیا۔ نتیجہ جنت ہے، نتیجہ یہ ہے وہ سارے جنتی ہیں، نتیجہ یہ ہے وہ سارے بخشے ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال ان کو جنت میں بڑے اونچا مقام عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم میں ہے، فرمایا جنت میں میرے صحابہ یوں چمکیں گے جیسے تم دنیا میں یہاں آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی صحابہ کی تو جنت میں منزل بھی اتنی اونچی ہوگی۔ یہ جو آج صفین ہو، جمل ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یا حضرت عمار بن یاسر، یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جتنے معاملات ہوئے وہ سارے معاملات میرا رب بھی جانتا ہے، رب کے حبیب بھی جانتے ہیں، میرا رب جانتا ہے، فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ جانتا ہے اور فرماتا ہے سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو آج کو کوئی پیر ہو، کوئی نقیب ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی خطیب ہو، اس کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں؟ کوئی ذاکر ہو، کوئی نوحہ خان ہو، کوئی قوال ہو، قرآن کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے پلے تو کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔